70 نمبر مقام جہاں اللہ نے ہمیں مخاطب کیا ہے یہی سورہ حجرات آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا نبی کی آواز کے سامنے، ولا تجہروا لہ بالقول، تم اپنے قول کو جہرن نہ کہنا، اس طرح بات نہ کرنا کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو بلند آواز سے۔ اگر تم نے نبی کے سامنے اس طرح بات کی ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ اس 70 نمبر مقام پر اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ تو یہ وہی شان نزول ہے کہ جب یہ 2 صحابہ آپس میں بات کر رہے تھے تو حضور ابھی خاموش تھے، تو حضور کے سامنے انہوں نے اپنی آوازوں کو بلند کر دیا تو اللہ نے بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ کی۔ دیکھیں اللہ تنبیہ کس کو کر رہا ہے؟ ابو بکر عمر کو، کہ جن سے بڑا مقام اس امت میں کسی کا نہیں ہے، انہیں کہا جا رہا ہے، اور صحابہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اگر حضور کے سامنے تم نے کوئی بات کہی تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو جب ان کے لیے ادب کا اتنا حکم ہے تو ہمارے لیے تو ادب کا بطریق اولا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے یہ حکم تھا کہ آپ کے سامنے آواز کو پست رکھنا ہے، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد روضہ رسول کے سامنے بھی یہ حکم آج بھی ہے کہ وہاں اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے، کہ جب انسان روضہ رسول پہ حاضری دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھے تو آہستہ آواز سے پڑھے، ادب کے ساتھ آئے، جھک کر آئے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے۔ جیسے زندگی میں یہ حکم تھا، انتقال کے بعد آج بھی یہ حکم موجود ہے کہ حضور کے سامنے آوازوں کو پست رکھنا ہے۔ بعض نادان روضہ رسول کے سامنے جا کر گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، بعض سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، بعض اپنی ذاتی گفتگو میں لگے ہوتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ روضہ رسول کے ارد گرد جب بھی موقع ملے عقیدت اور محبت کے ساتھ سر جھکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ تو یہ حکم جیسے زندگی میں تھا حضور کے جانے کے بعد آج بھی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے 2 شخص مسجد نبوی میں آئے اور وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، اس دوران ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو بلایا اور بلا کر کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر تم لوگ مکہ یا مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تم دونوں کو سزا دیتا، اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے اور حضور آرام فرما رہے ہیں، تم اس مسجد میں بلند آواز سے باتیں کیوں کرتے ہو؟ اس سے حضور کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو کہا اگر تم یہاں کے رہائشی ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، لیکن چونکہ تم طائف کے رہنے والے ہو اس لیے میں ابھی تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا جس طرح زندگی میں ادب اور احترام تھا، حضور کے دنیا سے جانے کے بعد آج بھی ادب اور احترام اسی طرح۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کے ساتھ تھا، تو انہوں نے دیکھا ایک دفعہ ایک شخص آیا اور وہ اپنا دروازہ بنانے لگا، روضہ رسول کے قریب کیلیں ٹھوک رہا تھا، دروازہ بنا رہا تھا، تو اس طرح اس کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ ام المومنین نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ یہاں مت بناؤ، کہیں دور جا کر بناؤ، تمہارے اس بنانے سے آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے زندگی میں جیسے ادب تھا حضور کے جانے کے بعد آج بھی ادب ہے۔ اسی طرح اگر کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان ہو تب بھی ادب کا حکم ہے، کہ جیسے حضور اگر خود بیان کر رہے ہوں تو ادب سے سننا ہے، اسی طرح اگر کوئی عالم کسی مجلس میں حضور کے ارشادات بیان کرے تب بھی ادب کے ساتھ سننا ہے۔ تو یہ حکم حضور کے جانے کے بعد بھی ہے، اس لیے کہ ان کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے آوازوں کو بلند کر دیا
अन तहबत आमालुकुम, अल्लाह तुम्हारे आमाल को ज़ाया कर देगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और ईमान वालों की सिफत ये बयान की कि वो अल्लाह के रसूल के सामने अपनी आवाज़ों को पस्त करते हैं। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, ये अक्सर लोग जो आपको इन हुजरों के बाहर आवाज़ देकर पुकारते हैं, अक्सरुहुम ला याक़िलून, इनमें अक़ल नहीं है। वलो अन्नहुम सबरू, अगर ये लोग सब्र करते, हत्ता तख़रुज इलैहिम, यहाँ तक कि आप इनकी तरफ खुद निकल कर आते, लकाना खैरल लहुम, तो ये इनके लिए बेहतर होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आराम फरमा रहे थे तो ये कबीले बनु तमीम के चंद लोग आए। अब ये लोग देहाती लोग थे, इन्हें आदाब का पता नहीं था। हुजूर आराम फरमा रहे थे, ये हुजरे के बाहर आए और आकर कहने लगे, उखरुज या मोहम्मद, उखरुज या मोहम्मद इलैना, ए मोहम्मद हमारी तरफ निकलो, ए मोहम्मद हमारी तरफ निकलो। बार बार ये जुमला कहने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की आयत नाजिल कर दी कि ए ईमान वालो, अगर तुम्हें हुजूर से कोई काम है, तुम हुजूर को आवाज़ देकर नाम लेकर मत पुकारो, तुम दरवाजे के बाहर खड़े हो जाओ। जब हुजूर खुद बाहर निकलेंगे तब अपनी बात, अपना मसला पेश करना, नाम लेकर पुकार कर हुजूर के आराम में खलल नहीं डालना। अंदाज़ा कीजिए हुजूर का मकाम अल्लाह के यहाँ कितना ज़्यादा है कि ये लोग अभी इस्लाम लेकर आए हैं, शरीयत के अहकामात सीखना चाहते हैं और आकर ये आवाज़ देकर पुकार रहे हैं कि आप बाहर निकलो। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, अक्सरुहुम ला याक़िलून, ये लोग बेअक़ल लोग हैं, इनमें अक़ल मौजूद नहीं है। इन्हें मालूम नहीं किसी के आराम का वक्त है, ज़ाती ज़रूरियात का वक्त है और ये नाम लेकर पुकार रहे हैं। अल्लाह ने अदब बताया, वलो अन्नहुम सबरू, अगर ये लोग दरवाजे के बाहर ठहर जाते, हत्ता तख़रुज इलैहिम, यहाँ तक कि हुजूर इनकी तरफ निकल कर खुद आते, लकाना खैरल लहुम, तो ये इनके लिए बेहतर होता। अब इनसे गुनाह हो गया तो वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह से माफ़ी मांग दो, अल्लाह गुनाहों को बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इस आयत से ये मसला मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह ज़िंदगी में ये हुक्म था कि कभी भी नाम लेकर पुकारना जायज़ नहीं था, बल्कि आपको जब भी पुकारा जाता तो अदब के साथ, अलक़ाबात के साथ। इसलिए अल्लाह ने कुरान में हुजूर को जहाँ पुकारा, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ताहा, यासीन, मुख्तलिफ अलक़ाबात के साथ आपको पुकारा है। ये हुजूर की इज़्ज़त थी। और यहाँ इतना आपके अदब और एहतराम को सामने रखा कि कहा तुमने आवाज़ देकर क्यों पुकारा, इससे हुजूर को तकलीफ़ हुई। इसीलिए उलमा ने यह मसला लिखा है कि अगर कोई आदमी किसी आलिम के पास मसला पूछने जाए, किसी आलिम से दीन सीखने जाए, तो आज भी ये हुक्म है कि अगर वो अपनी ज़ाती मसरूफियात में, अपनी निजी मसरूफियात में है तो बार बार दस्तक देकर उन्हें नहीं बुलाना चाहिए। एक दफ़ा दस्तक दें, अगर वो आ जाएं तो ठीक है, ना आएँ तो उन्हें आने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। जिस तरह यह हुक्म अम्बिया के लिए था, इसी तरह अम्बिया के वारिसीन के लिए भी यही हुक्म है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान के सबसे बड़े मुफस्सिर कहलाते हैं। इनकी आदत ये थी कि ये जब भी किसी से दीन की कोई बात सीखने के लिए जाते तो उनके दरवाजे के बाहर जाकर बैठ जाते। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि तपती हुई गर्मी थी, गर्दो गुबार उड़ रहा था। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने हज़रत उबई इब्न काब के दरवाजे के सामने चादर बिछाई और बिछाकर एक कोने में बैठ गए। गर्दो गुबार उड़ रही है, चेहरे पे लग रही है, अरब की तपती हुई गर्मी है, सर झुकाए बैठे हैं। काफ़ी देर के बाद हज़रत उबई इब्न काब बाहर निकले। उन्हें तो मालूम नहीं था कि दरवाजे पर कौन है। जब देखा तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हुजूर के चचाजाद अब्बास के बेटे, तो उन्होंने कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम बाहर हो, मुझे पता न चल सका, तुम्हें तकलीफ़ हुई। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कुरान की ये आयत पढ़ी कि कुरान करीम में अल्लाह ताला हुक्म देता है, वलो अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम, अगर ये सब्र करते यहाँ तक कि वो खुद इनकी तरफ बाहर निकलते, लकाना खैरल लहुम, तो ये बेहतर होता। कहा जैसे ये हुक्म नबी के लिए है, इसी तरह अगर कोई आदमी किसी और से दीन की बात सीखे, उसके लिए भी यही हुक्म है कि उसके साथ अदब से पेश आए। अल्लामा आलूसी रहमहुल्लाह रूहुल मानी में लिखते हैं, हमने अपने असातिज़ा को ऐसा ही पाया है, जब वो किसी से दीन सीखने जाते थे तो इन आदाब की मुकम्मल रियायत रखते थे।
تو خلاصہ کلام ان دونوں مقامات کا یہ ہے کہ یہاں ہمیں ادب سکھایا گیا ہے کہ حضور کے سامنے آواز بلند نہیں کرنی، آپ کا تذکرہ اچھے الفاظ میں کرنا ہے۔ تو شریعت نے ادب پر بڑا زور دیا ہے۔ قرآن کریم نے آداب کو مختلف مقامات پر بیان کیا، جیسے قرآن کا ادب بیان کیا، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو کوئی ہاتھ نہ لگائے مگر ادب کے ساتھ باوضو ہو کر۔ حضور کا ادب بیان کیا، ماں باپ کا ادب اور احترام بیان کیا، لا تقل لہما اف، ان کے سامنے زبان بھی نہ کھولو، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے سامنے بات نرمی سے کرو۔ حضور کی اپنی زندگی میں کتنا ادب تھا، صحابہ کی زندگی میں، سلف کی زندگی میں کتنا ادب تھا۔ میں چند واقعات سنا کے بات ختم کروں گا جس سے اندازہ ہوگا حضرات انبیاء، صحابہ اور سلف صالحین نے جو اس دین کو سیکھا اور آگے پہنچایا تو انہوں نے ادب کے ساتھ پہنچایا۔ عربی کا ایک جملہ ہے، الدین کلہ ادب، دین سراسر نام ادب کا ہے، جس میں ادب ہے اس میں دین ہے، جس میں ادب نہیں ہے گویا وہ دین سے محروم ہو جاتا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ادب و احترام اتنا تھا، ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ کو سلام کیا تو آپ کا وضو نہیں تھا تو آپ نے جلدی سے تیمم کیا، تیمم کر کے سلام کا جواب دیا۔ تو اس صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے تیمم کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں وضو کرنے جاتا تو یہ چلا جاتا، تو السلام میں اللہ کا نام ہے، السلام علیکم، تو سلام اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اللہ کے نام کا تذکرہ بغیر وضو کے کروں، تو وضو کا وقت نہیں تھا تو میں نے تیمم کر لیا۔ یعنی اتنا ادب اور احترام آپ کی زندگی میں تھا کہ آپ نے یہ امت کو درس دینا تھا کہ ادب کا اہتمام کرو گے تو علم سے، روحانیت سے اور اللہ برکات کے دروازے کھولے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ اکرام میں ادب اور احترام کتنا تھا۔ تاریخ مدینتی دمشق میں واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بھی راستے سے گزر رہے ہوتے، اگر یہ سواری پہ سوار بھی ہوتے اور راستے میں حضور کے چچا حضرت عباس نظر آ جاتے تھے تو یہ دونوں حضرات سواری سے اترتے اور اپنی سواری پر حضور کے چچا کو بٹھاتے، خود سواری کی لگام پکڑتے اور ان کو گھر تک چھوڑ کر آتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کا مقام تو ان سے زیادہ ہے، حضرت ابو بکر عمر کا مقام حضرت عباس سے زیادہ ہے۔ کہا اگرچہ ہمارا مرتبہ ہے لیکن یہ حضور کے چچا ہیں اور یہ عمر میں ہم سے بڑے ہیں، دین حکم دیتا ہے جو عمر میں بڑا ہو اس کا ادب کرو۔ تو اتنا ادب تھا، سواری سے خود اترتے، انہیں سواری پر بٹھاتے اور انہیں گھر تک پہنچاتے اور سواری کی نکیل خود پکڑتے تھے۔ ایک واقعہ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں نقل کیا کہ ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھانے کے لیے آئے۔ جب جنازہ پڑھایا، گھوڑے پر بیٹھے جانے لگے، عبداللہ ابن عباس آئے اور گھوڑے کی نکیل پکڑ لی۔ انہوں نے کہا تم حضور کے چچا زاد ہو، تم یہ نہ کرو، کوئی اور نکیل پکڑ لے گا، کوئی خادم اور غلام پکڑے گا۔ کہا نہیں، میں نے آپ سے دین سیکھا ہے، دین کا تقاضا یہ کہ جس سے سیکھو اس کا ادب اور احترام کرو۔ تو انہوں نے نکیل پکڑ کے آگے جانے لگے تو حضرت زید نے ان کا ہاتھ لیا، ہاتھ کو چوما، اپنی آنکھوں کے ساتھ اور سینے کے ساتھ لگایا، کہا ہمیں بھی حکم ہوا ہے کہ حضور کے خاندان کے ساتھ محبت کی جائے۔ جب تمہارے دل میں محبت ہے، بڑوں کی تعظیم ہے، تو ہمیں بھی حکم ہے اہل بیت کے ساتھ محبت کی جائے، تمہارا تعلق حضور کے خاندان سے ہے۔ یعنی عقیدت اور محبت ان لوگوں میں کتنی زیادہ تھی، محبت کا کتنا رشتہ تھا۔ ابن عباس جیسا شخص جو رئیس المفسرین ہے وہ گھوڑے کی نکیل پکڑ کے جا رہا ہے، اس لیے انہوں نے ہاتھوں کو چوما اور سینے سے لگایا۔ آج جو ہم دین سے دور ہیں، ہماری اولادیں دور ہیں، اس کی بنیادی وجہ آج ادب ہماری زندگیوں سے بہت ختم ہو چکا ہے، آداب ہماری زندگیوں میں نہیں رہے، بے ادبی کی باتیں، بے ادبی کی مبنی گفتگو آج یہ زندگیوں میں آ رہی ہے۔ اللہ کو ادب اتنا پسند ہے، اللہ کبھی ادب کی وجہ سے انسان کو اتنا بڑا مقام دے دیتا ہے جہاں ہوش و حواس اور عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ علامہ ابن عساکر نے تاریخ مدینتی دمشق میں اور امام رازی نے تفسیر کبیر میں بسم اللہ کی تفسیر میں واقعہ لکھا۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں،
لیکن ان کی ابتدا کی جو زندگی تھی یہ گناہوں میں گزرتی تھی، یہاں تک کہ خود کہتے ہیں کہ کبھی میری زندگی شراب پینے میں گزر جاتی، کبھی میری زندگی فسق و فجور میں گزر جاتی۔ ایک دن شراب کے نشے کی حالت میں بشر حافی کہتے میں راستے سے گزر رہا تھا، تو راستے میں گزرتے ہوئے مجھے ایک کاغذ نظر آیا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا اور وہ کاغذ نیچے گرا ہوا تھا۔ حضرت بشر حافی اگرچہ نشے کی حالت میں تھے لیکن دل میں ایمان تو موجود تھا، مسلمان تھے۔ جیسے ہی کاغذ دیکھا تو اٹھایا اور چوما، آنکھوں سے لگایا، گرد و غبار ہٹائی، جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں 2 درہم موجود تھے اور گئے 2 درہم کی خوشبو خرید کر لائے۔ خوشبو لی اور وہ ساری خوشبو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کاغذ پہ لگا دی، آگے بھی لگائی، پیچھے بھی لگائی۔ لگانے کے بعد ایک اونچی جگہ پر بڑے ادب کے ساتھ اس کاغذ کو رکھ دیا، اب رکھ کر آگے چلنے لگ گئے۔ رات کو جب بشر حافی سوئے تو ایک غیبی آواز تھی، یا بشر طیبت اسمی لأطیبن اسمک فی الدنیا والآخرہ، اے بشر تو نے ہمارے نام کو خوشبودار کیا، ہم قیامت تک تیرے نام کو خوشبودار کر دیں گے۔ اور اللہ نے قیامت تک ایسا خوشبودار کر دیا کہ اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی حضرت بشر حافی کو، اور اس کے بعد ان کا شمار اولیاء اللہ میں ہونے لگا۔ آج بھی اولیاء اللہ میں بشر حافی کا نام شمار ہوتا ہے، اور اللہ نے پھر ان کو ایسی عزت دی تھی کہ جب بشر حافی کا انتقال ہوا تھا تو لوگ ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ ظہر کے بعد نماز جنازہ ہوا، اتنا مجمع تھا کہ قبرستان پہنچاتے ہوئے مغرب کا وقت ہو گیا۔ ہجوم اور ازدحام اتنا تھا کہ راستہ نہیں ملتا تھا، تو مغرب کا وقت جب ہوا تب جا کر ان کا جنازہ قبرستان پہنچا ہے۔ کہا یوں جنازہ ہاتھوں میں جاتا رہا تھا، ہاتھوں میں اٹھا کر ایک سامنے دوسرا، یوں سروں کے اوپر سے یہ جنازہ اٹھتا ہوا گیا ہے، چلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ تو جو رب کے نام کی عزت کرتا ہے پھر اللہ دنیا میں اس کو اس طرح عزت دیتا ہے۔ آج ہم بھی چاہتے ہیں عزت مل جائے، لیکن ہمارے دلوں میں عقیدت کی کمی ہے، اللہ کے احکامات پہ چلنے کی کمی ہے۔ آج بھی مسلمان اللہ سے وہ رشتہ مضبوط کر دے عقیدت اور محبت کا، کہ اللہ کا نام سنے، اللہ کی آواز سنے، صدا سنے، آذان سنے، دوڑتا ہوا مسجد پہنچے، رب کے کلام کو پڑھے، اللہ آج بھی اسے وہ عزت دے گا۔ آج یہ کہتے ہیں جی کاغذ نیچے پڑا ہے تو کتنے کاغذ اٹھائیں، سب میں اللہ کا نام لکھا ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، ہم بڑے بیزی ہوتے ہیں۔ اگر 5 روپے کا سکہ گر جائے 10 دفعہ گرے 10 دفعہ اٹھاتے ہیں، 10 روپے کا نوٹ گر جائے 10 دفعہ گرے 10 دفعہ اٹھاتے ہیں، خدا کا نام دیکھتے ہیں جھک کر نہیں اٹھاتے۔ معلوم ہوا پیسے کی قدر ہے، رب کے نام کی قدر نہیں ہے۔ مال کی قدر ہے، خدا کا ادب اور احترام نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا اسے 100 دفعہ جھکنا پڑتا، یہ جھک کے اٹھاتا۔ تو بہرحال قرآن کی ان آیات میں ہمیں حکم ادب کا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ادب کو لے کر آئے۔ ادب پر اللہ انسان کو نوازتا ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ بڑے اللہ والے بادشاہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دنیا کے دوسرے بڑے فاتح ہیں جنہوں نے ساری دنیا کو فتح کیا، چنگیز خان کے بعد ان کا نام آتا ہے۔ لیکن ان کی زندگی میں کتنا ادب تھا۔ اردو کی ایک کتاب ہے تاریخ فرشتہ، محمد قاسم فرشتہ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ہندوستان کے وزراء اور بادشاہوں کے حالات لکھے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ حضرت سلطان محمود غزنوی کا ایک خادم تھا، اس کا نام تھا محمد۔ سلطان جب بھی اسے پکارتے تھے نام لے کر پکارتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا سلطان کو کوئی ضرورت تھی، اس نے نام نہیں لیا بلکہ کہا تاج الدین ادھر آؤ۔ تاج الدین کہہ کر پکارا اور ان کے سامنے اپنی ضرورت رکھی، انہوں نے ضرورت پوری کر دی۔ تاج الدین کا معنی ہوتا ہے دین کا تاجدار، دین کا سردار۔ تو اب یہ جو ان کے غلام تھے یہ سمجھے کہیں سلطان مجھ سے ناراض ہیں کہ آج سلطان نے میرا نام نہیں لیا، ورنہ تو یہ مجھے نام لے کر پکارتے ہیں۔ تو یہ اگلے دن سلطان کی مجلس میں نہیں آئے۔ دوسرا دن ہوا پھر سلطان کے پاس نہیں آئے۔ تیسرا دن ہوا پھر سلطان کی مجلس میں نہیں آئے۔ اب سلطان نے دیکھا 3 دن سے نہیں آ رہے، انہوں نے پیغام بھیجا کہ انہیں بلاؤ۔ بلایا گیا، بھئی 3 دن سے کیوں غیر حاضر ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میں سمجھا آپ مجھ سے ناراض ہو، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھا کہ میں آپ کے سامنے آؤں، اپنی شکل دکھاؤں۔
حضرت نے کہا تم کیسے سمجھے کہ میں تجھ سے ناراض ہوں؟ کہا آپ جب بھی مجھے پکارتے تھے محمد کہہ کر پکارتے تھے، لیکن آپ نے 3 دن پہلے مجھے تاج الدین کہہ کر پکارا، تو میں سمجھا ہوں شاید آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں کہ آپ نے میرا نام نہیں لیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے سر جھکایا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور کہا میں تم سے ناراض نہیں ہوں، تمہارا نام ہے محمد، اور میں نے یہ اپنی زندگی میں عہد کیا ہے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں گا تو بغیر وضو کے نہیں لوں گا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ محمد نام بغیر وضو کے نہیں لوں گا، تو میں نے جس وقت تمہیں بلا رہا تھا میرا وضو نہیں تھا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں محمد بغیر وضو کے کہہ دوں، لیکن پھر بھی میں نے تمہیں تاج الدین کہا، اس کا مطلب ہے دین کا سردار، دین کا سربراہ۔ یعنی کتنا ادب اور احترام تھا ان لوگوں کی زندگیوں میں کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے، دنیا کا دوسرا بڑا فاتح ہے، لیکن اللہ جب انسان سے ایسے بڑے بڑے کام لیتا ہے اس کے پیچھے کوئی اوصاف ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اعمال ہوتے ہیں، تب اللہ ایسے لوگوں کو نوازتا ہے۔ اللہ نے جو اس کو فاتح بنایا، رعب اور دبدبہ دیا کہ دنیا میں ان کی ہیبت رہی ہے، ان کے حضور سے ایسی عقیدت اور محبت تھی۔ کہا میں نے زندگی میں کبھی آپ کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ادب پر اللہ انسان کو بڑا نوازتا ہے، اس لیے کوشش ہو ہم اپنی زندگیوں میں بھی ادب لے کر آئیں، اپنی اولادوں کو بھی ادب سے وابستہ کریں، جن سے دین سیکھیں، علماء کا ادب ہو، جن اساتذہ سے بچے پڑھیں ان کے دلوں میں ان کے استادوں کا ادب بھی بٹھائیں۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کوئی استاد بچے کو سزا دے دے، کوئی نازیبہ بات کہہ دے، آپ کو استاد سے شکایت ہو تو انفرادی مل کر استاد سے بات کر دیں، بچے کے سامنے استاد کی بے عزتی نہ کریں، بچے کے سامنے استاد کو برا بلا نہ کہیں، ورنہ اس کے دل سے استاد کی عقیدت ختم ہو جائے گی، استاد کی محبت ختم ہو جائے گی۔ جہاں عقیدت اور محبت کا رشتہ ختم ہوتا ہے وہاں علم سے محرومی آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھو کہ جو بچے استاد کی بے ادبی کرنے والے ہوتے ہیں وہ علم سے بہرور نہیں ہوتے، وہ علم کی منازل کو طے نہیں کرتے، وہ عقیدت اور محبت کے سرچشموں سے فیضیاب نہیں ہو سکتے جہاں بے ادبی کا پہلو آ جاتا ہے۔ اس لیے دیکھیں اگر کوئی بات ہو استاد سے تنہائی میں بات کر کے ان سے بات رکھیں، آپ نے سزا دی تو استاد اس کی وجہ بیان کر دے گا، وہ ظالم نہیں ہوتا، اس کے دل میں بھی وہی محبت ہوتی ہے جو والدین کے دل میں ہے، اس لیے کہ استاد ایک روحانی والد ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے تھے جس نے مجھے ایک حرف سکھایا ہے، من علمنی حرفا انا عبد، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام ہوں، اس کی مرضی ہے مجھے فروخت کر دے، اس کی مرضی ہے مجھے آزاد کر دے۔ جس نے علم کا مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام ہوں، اس کی مرضی ہے بیچ ڈالے اور اس کی مرضی ہے مجھے آزاد کر دے۔ تو اللہ نے سلف کو جو نوازا ان کی زندگیوں میں آداب بہت زیادہ تھے اور انہوں نے ادب کی بڑی رعایت رکھی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ درس دے رہے ہیں، درس دیتے ہوئے ان کے پاؤں میں درد ہو گیا تو پاؤں سیدھا کرنے لگے تو ایک دم پاؤں سکیڑ دیے۔ کسی نے کہا حضرت پاؤں سیدھا کر دیں، فرمایا کہ میرے استاد امام حماد کا گھر سامنے ہے، کہیں بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ تو جب دیکھا گیا امام ابو حنیفہ اور ان کے استاد امام حماد کے گھر کے درمیان 7 گلیوں کا فاصلہ تھا، 7 گلیوں کا فاصلہ ہے اور شاگرد اپنے پاؤں سیدھے نہیں کرتا کہیں بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ آج تو استاد کے گلے میں گریبان میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے، استاد پہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، آج کے شاگرد استادوں کو پتھروں سے مار رہے ہوتے ہیں، نازیبہ کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں، استادوں کے متعلق ایسی نازیبہ باتیں جو عام انسان کے لیے جائز نہیں۔ اس لیے آج کے بچے علم سے محروم، عموماً کالج میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں یہ بے ادبی کا پہلو بڑا نظر آتا ہے کہ وہ اساتذہ کے خلاف بڑی بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مدارس کا جو ماحول ہے اس میں طلبہ استاد کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ ہم جب مدرسے میں جاتے ہیں جوتیاں اتارتے نہیں ہیں، طلبہ جوتیاں لینے کے لیے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ایک طالب علم لے رہا ہے، دوسرا لے رہا ہے، استاد کے ہاتھ میں سامان ہو وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کتابیں دیتے ہیں، دیکھ کر سینے سے لگاتے ہیں، جھک کر بات کرتے ہیں، پیچھے جھک کر چلتے ہیں۔ ادب اور احترام ہے، یہ دین کی برکت ہے۔
جہاں دین ہوگا وہاں ادب ہوگا، جہاں دین نہیں ہوگا وہاں ادب نہیں ہوگا۔ آج اسکول کالج میں دین نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بچہ جب باپ سے بات کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے بلکہ یہ باپ ہے جو اپنے بیٹے سے بات کر رہا، کیوں؟ اس نے تہذیب نہ سیکھی۔ ہم نے تعلیم کے چند الفاظ تو سکھا دیے، اسے ادب نہ سکھایا۔ اس لیے آج جو پڑھنے والے آتے ہیں اتنے سخت لہجے میں باپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ والد کو والد ہی نہیں سمجھتے، کوئی ملازم اور نوکر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ماں کو اتنے سخت لہجے میں حکم دیتے ہیں جیسے یہ ان کی کوئی نوکرانی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ادب کی کمی ہے، تربیت نہیں ہو رہی۔ آج ہم تعلیم تو سیکھ رہے ہیں، الفاظ تو سیکھ رہے ہیں۔ آج کا مسلمان کوشش کرتا ہے میرے بچے کو انگریزی آ جائے، یہ انگریز کی طرح فر انگریزی بولے۔ او بھائی پہلے اسے مسلمان بنا، اسے انگریز نہ بنا۔ اگر یہ انگریزی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوتی، خدا نبی کو انگریزی سکھاتا، خدا اپنا قرآن انگریزی میں نازل کرتا، خدا جنت کی زبان انگریز کی زبان رکھتا۔ خدا کو یہ پسند نہیں، رب کو عربی پسند ہے۔ سکھانا ہے اولاد کو عربی سکھاتے، نبی کا کلام سکھاتے، قرآن کی زبان اور جنت کی زبان سکھاتے۔ آج فخر کرتے ہیں اگر کوئی بچہ انگریزی کے 2 لفظ کہہ دے، باپ کہتے دیکھو تو صحیح کیسا بیٹا انگریزی بولتا ہے۔ انگریز کی زبان پہ فخر ہے، قرآن کی زبان پہ فخر کوئی نہیں۔ اسی وجہ سے آج ہم جو پستیوں میں گر رہے ہیں، بنیادی وجہ قرآن کی تعلیم سے دوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ لوگوں کو بلندیاں دے گا جو قرآن کو سینے سے لگائیں گے، اور جو قرآن کو چھوڑیں گے اللہ ان کو پستیوں میں گرا دے گا۔ ویضع فی آخرین، اللہ ان کو پستیوں میں گرا دے گا۔ اس لیے اساتذہ کا ادب، بڑوں کا ادب یہ ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ اپنی اولادوں کو بھی وابستہ کریں۔ آج ہمارا کوئی بچہ اگر کسی بڑے کے بارے میں کوئی نکتہ چینی کرتا ہے، کوئی نازیبہ جملہ کہتا ہے، اس کو غلط نام سے پکارتا ہے، غلط لقب کہتا ہے، والدین کو چاہیے اسے ڈانٹیں۔ بہت سے بزرگ سفید ریش گلیوں سے گزرتے ہیں، بچے پیچھے سے پتھر مار رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے تانے کس رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ والدین نے تربیت نہیں کی۔ اگر یہ تربیت ہوتی تو ان کی زندگیوں میں ان بزرگوں کے بارے میں ادب اور احترام ہوتا۔ اس لیے جتنا ادب ہوگا تعلیم سے زیادہ بہرور ہوں گے۔ میں آخری 2 واقعات اختصار سے عرض کو، حضرت شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بہت بڑا مقام دیا۔ انہوں نے 18 سال مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے بیٹھ کر درس دیا۔ اللہ نے بڑی عزت دی عرب اور عجم میں۔ بنیادی وجہ ان کے دل میں استاد کی بڑی عقیدت، محبت، بڑا ادب اور احترام تھا۔ ایک کتاب ہے مولانا حسین احمد مدنی واقعات اور کرامات کی روشنی میں، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ان کے استاد حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ ان کے پاس مہمان آتے تھے ملنے کے لیے۔ اس دور میں جو بیت الخلا ہوتا تھا وہ چمڑے کا ایک جگہ بنا دیتے، اس چمڑے کے اس پر بیٹھ کر قضائے حاجت کی جاتی تھی۔ وہ ایک ٹوکرا ہوتا تھا، تو پھر اس ٹوکرے کے اندر جتنا بھی بولو براز ہوتا تو اسے جنگل میں پھینک دیا جاتا تھا۔ تو اب ایسا ہوا کہ حضرت شیخ الہند کے پاس دن بھر مہمان آتے تھے تو اسی جگہ پر قضائے حاجت ہوتی تھی۔ تو اب ان کو یہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ کون ہے جو یہ غلاظت بھرا ٹوکرا جنگل میں پھینکتا ہے اور صبح ہونے سے پہلے پورے بیت الخلا کو دھو دیتا ہے، ٹوکرے کو صاف ستھرا کر کے رکھتا ہے۔ تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کون ہے۔ آخر اٹھ کر دیکھا جائے کہ یہ محبت کرنے والا، خدمت کرنے والا کون سا طالب علم ہے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ اسی طرح رات کا وقت تھا کہ یہ سناٹے میں اندھیرے میں کھڑے ہیں کہ دیکھتا ہوں کہ یہ کون ہے میرا شاگرد جو رات کو خدمت کرتا ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ تو رات کا جب بالکل اندھیرا چھا گیا، تہجد کا وقت ہوا تو دیکھا ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی اس وقت اٹھے ہیں، چہرے پہ نقاب ڈالا ہے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، اور گئے بیت الخلا میں اور وہ سارا ٹوکرا اٹھایا غلاظت کا اور اسے جا کر جنگل میں پھینکا، پانی ڈال کر ہاتھوں سے اسے دھویا اور بیت الخلا کو ہاتھوں سے صاف کر دیا، دیواریں صاف کی، ٹوکرا رکھا، بالٹی میں لا کر پانی رکھ دیا۔ استاد یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، یہ منظر جو دیکھا تو سینے سے لگایا اور دعا کر دی، اللہ تمہیں علم اور عمل کا سرچشمہ بنائے۔ بس استاد کی دعائیں تھیں، اللہ نے شاگرد کو نوازا ہے، اللہ نے پھر اتنا بڑا مقام دیا۔ استاد کو کہتے ہیں شیخ الہند، ہند کا شیخ، لیکن شاگرد کو کہتے ہیں شیخ العرب والعجم، عجم کا بھی شیخ، عرب کا بھی شیخ۔
شاگرد استاد سے آگے بڑھ گیا. استاد ہندوستان کا شیخ تھا, شاگرد اتنا آگے بڑھا, عرب کا بھی شیخ بنا اور عجم کا بھی شیخ بنا, اور عرب میں یہ عزت ملی کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر 18 سال حدیث کا درس دیا. یہ استاد کی تربیت پر, استاد کی خدمت پر, ادب اور احترام پر اللہ نے نوازا ہے. اس لیے آج کے درس کا خلاصہ جو اللہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں وہ ہے انسان اپنی زندگی میں ادب کو لے کر آئے, اپنی اولاد کو بھی ادب سے وابستہ کرے. انشاءاللہ جب یہ آداب زندگی ہماری زندگیوں میں ہوں گے تو اللہ ہمیں بھی علم اور عمل سے بھی نوازے گا اور ہماری اولادوں کو بھی نوازے گا. کوشش کریں بڑوں کا ادب ہو, خصوصاً علماء کا ادب ہو, اساتذہ اکرام کا ادب ہو. جب ان میں کمی آ جاتی ہے تو انسان کے علم کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے. آپ دیکھیں جن کی اولادیں علماء بنی, جن کی اولادیں صلحاء اور نیک بنی, ضرور دیکھیں گے ان کا کسی عالم سے تعلق ہوگا, کسی عالم سے تعلق ہوگا تو ان کے گھر میں عالم پیدا ہوا ہوگا. جس کی علماء سے محبت ہوتی ہے اللہ ان گھر میں علماء پیدا کرتا ہے, جس کی علماء سے محبت ہوتی ہے اللہ اس گھر میں عالم پیدا کرتا ہے. ذرا دیکھ لینا معاشرے میں جنہیں علماء کو دیکھ کر نفرت ہوتی ہے, جو اپنا چہرہ گھما دیتے ہیں, عالم کو دیکھ کر چہرے پہ ناگواری کا اظہار کرتے ہیں, ان کے گھروں میں حافظ پیدا نہیں ہوتے, علماء اور صلحاء پیدا نہیں ہوتے. جنہیں علماء سے محبت ہو اللہ ان کی اولادوں میں پھر علماء پیدا کر دیتا ہے. آپ جس گھرانے میں دیکھیں گے آپ کو کوئی عالم نظر آئے گا, اس گھرانے کے کسی نہ کسی کا تعلق کسی عالم سے ہوگا, یا اس کے والد کا یا بھائی کا یا دادا کا. وہ نسبت ہوگی جس نسبت سے اللہ نے اس گھرانے کو نوازا ہوگا. اللہ تعالیٰ جس طرح انبیاء سے محبت پہ نوازتا تھا, علماء سے محبت پہ, صلحاء سے محبت پہ بھی نوازتا ہے. اس لیے اپنے اولاد کے دلوں میں نیک لوگوں کی محبت پیدا کی جائے, نیک لوگوں کی صحبت اور مجالس میں لایا جائے, ادب کی زندگی رکھی جائے, بے ادبی سے انہیں بچایا جائے. آج کی نئی نسل بزرگوں کو دیکھ کر بجائے یہ کہ کچھ ادب ہو, بے ادبی میں حد سے گزر جاتے ہیں. پہلے تعلیم اتنی نہیں تھی, ادب بہت تھا. اگر کسی بس میں کوئی سفید ریش آ جاتا لوگ اٹھ کر اسے اپنی سیٹ پہ بٹھاتے تھے. کسی گلی میں کوئی سفید ریش آ جاتا تھا سارے اٹھ کر سلام کرتے, دعاؤں کی درخواست کرتے تھے. کوئی بزرگ نظر آتا سامان ہاتھ سے لیتے. آج نئی نسل تو تانے کستی ہے. حضرت مولانا اسلم شیخ پوری شہید رحمہ اللہ نے اس پہ لکھا کہ ایک بوڑھا آدمی گلی سے گزر رہا تھا, اس کی کمر جھکی ہوئی تھی, کب نکلا ہوا تھا. تو ایک بچہ مذاق کرتے ہوئے کہنے لگا, بابا جی یہ مینار پاکستان کتنے کا خریدا؟ وہ کب نکلا ہوا تھا تو کہا بابا جی یہ مینار پاکستان کتنے کا خریدا ہے؟ بابا نے کہا بیٹا میری عمر کو پہنچو گے مفت کا مل جائے گا. جب میری عمر کو پہنچو گے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, مفت کا مل جائے گا. یہ نسل نو ہے کہ جن کی زندگیوں میں سلف بڑوں کی عزت اور احترام نہیں ہے, اس لیے علم سے محروم ہے. آج ہمارا بچہ 12ویں پڑھا ہوا ہوتا ہے, اخبار نہیں پڑھ سکتا. اسے کہو بھائی اپنے علاقے کا تعارف انگریزی میں لکھ لے, اسے نہیں پتا, وہ پاکستان کی اسپیلنگ غلط لکھ رہا ہوتا ہے. اس نے 12 پڑھی ہے لیکن آج یہ اردو سے محروم ہے. آج یہ جس فن کو پڑھا اس فن سے محروم ہے. اس کی بنیادی وجہ ادب نہیں ہوتا. آج بھی میرے ایک اسکول میں صبح بیان تھا 11 بجے, مہران ٹاؤن میں ایک اسکول ہے ہلال پبلک, اس میں 9ویں اور 10ویں کے طلبہ تھے. وہاں میں نے 1 گھنٹہ گفتگو کی, اساتذہ بھی تھے. بنیادی موضوع اسی کو رکھا, وہاں ادب کی بڑی کمی, استاد سے الجھ رہے ہیں. ایسے واقعات وہاں کے استادوں نے سنائے کہ یہ شاگرد اپنے استادوں سے جھگڑ رہے ہیں. لڑائی کے دوران ایک شاگرد نے اپنے استاد کو مارا, جو مارا تو اتنے زور سے مکا کہ استاد کے 2 دانت ٹوٹ گئے. یہ علم کہاں سے آئے گا؟ جو اپنے استاد پر ہاتھ اٹھائے, جو اس کا روحانی والد ہے, اسے اللہ علم دے گا. جب استاد کے دل سے بد دعا نکلے گی یہ علم کے سرچشموں میں آگے بڑھیں گے, کبھی نہیں بڑھیں گے. تو ادب کی بڑی کمی ہے, اس وجہ سے نسل نو دین سے محروم ہے, تعلیم سے محروم ہے. تو قرآنی آیات کا تقاضا ادب کو زندگی میں لائیں, خود بھی لائیں. خود جب ہم ادب کریں گے بڑوں کا, بزرگوں کا, ہماری اولاد دیکھ کر خود بھی وہ ادب کرے گی, ان کی زندگیوں میں بھی آئے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.